بصرہ کی سرزمین پر ایک رقاصہ رہتی تھی جس کا نام شیوانہ تھا۔ یہ بڑی بدکار عورت تھی۔ شیوانہ بڑی بدنام زمانہ تھی۔ دولت مندوں کی محفل میں جانا، ناچنا گانا، اپنے جسم کی نمائش کرنا، یہی شیوانہ کا پیشہ تھا۔ لوگ شیوانہ سے نفرت کرتے تھے۔ کوئی ماں یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ شیوانہ کی پرچھائی بھی میرے بچوں پر پڑ جائے۔ شیوانہ جب بصرہ کی گلیوں سے گزرتی، ان گلیوں میں کھیلتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کی مائیں اپنے گھروں میں کھینچ کر گھر کے کھڑکی دروازے بند کر دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ یہی شیوانہ کسی دولت مند کے گھر ناچنے گانے کے ارادے سے اپنی لونڈیوں کو ساتھ لے کر چلی جا رہی تھی۔ اچانک اس کے کانوں میں لوگوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا، اسے ایک مکان سے لوگوں کے ماتم کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس نے سوچا شاید اس گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ گھر والے ماتم کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی لونڈیوں کو کھڑا کیا اور کہا، میں دیکھ کر آتی ہوں کہ معاملہ کیا ہے۔ اس گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر جب شیوانہ نے اندر کی طرف جھانک کر دیکھا تو اندر اسے کوئی جنازہ نظر نہیں آیا، بلکہ ایک اللہ کے نیک بندے کرسی پر بیٹھے تقریر کر رہے تھے، اور ان کی گفتگو کو سن کر وہاں موجود پورا مجمع زاروں قطار رو رہا تھا۔ آپ خوف خدا کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے، قبر کے عذاب کے تعلق سے اور سچی توبہ کے تعلق سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کی گفتگو میں وہ تاثیر تھی کہ پورا مجمع ساون بھادو کی طرح رو رہا تھا۔ شیوانہ کچھ دیر تک دہلیز پر کھڑے کھڑے ان کی گفتگو کو سنتی رہی۔ اس کے دل پر اللہ کے اس نیک بندے کی باتیں اثر کر گئیں، یہاں تک کہ شیوانہ مجمع کو چیرتے ہوئے اس بزرگ کے پاس جاتی ہے۔ بزرگ نے شیوانہ کا نام تو سن رکھا تھا لیکن چہرے سے واقف نہیں تھے۔ قریب جا کر شیوانہ کہتی ہے، آپ نے ابھی یہ کہا اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ اگر بندہ زندگی بھر گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ کیا آپ کی بات بالکل صحیح ہے؟ بزرگ نے فرمایا، اے عورت، کیسی بات کرتی ہے؟ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا یا تو قرآن مقدس کی آیات ہیں یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ آخر تجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ یقیناً بندہ زندگی بھر گناہ کرنے کے بعد اگر رب کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ شیوانہ کہنے لگی، اگر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں کیا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے گا؟ اللہ کے نیک بندے نے کہا، یقیناً اگر تو اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرے اللہ تجھے بھی معاف فرما دے گا۔ شیوانہ نے کہا، میں بڑی بدکار عورت ہوں، میں نے زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، میں نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، میں نے صرف گناہ ہی گناہ کیے ہیں۔ اگر میں توبہ کر لوں تو کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟ بزرگ نے فرمایا، اے عورت، میری بات تیری سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یقین جان اگر تو نہیں، شیوانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، میرا رب اسے بھی معاف فرما دے گا۔ اتنا سننا تھا، شیوانہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ آگے بڑھ کر اللہ کے اس نیک بندے کے قدموں کو تھامتی ہے اور رو رو کر عرض کرتی ہے، آپ گواہ ہو جائیں، آج شیوانہ آپ کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتی ہے۔ فرمایا اللہ کے اس نیک بندے نے شیوانہ کو دعائیں دی۔ شیوانہ وہاں سے واپس آئی، تمام لونڈیوں کو آزاد کیا اور اس کے بعد اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ فرمایا گیا شیوانہ اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہی۔ کل تک وہ جو بدنام زمانہ تھی، موت آنے سے پہلے ہر طرف عابدہ زاہدہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو ایسا قبول کیا کہ عمر بھر کے گناہوں کو معاف فرمایا، اللہ نے اسے نیکیوں کی توفیق عطا کر دی۔ ناظرین اکرام، یقیناً اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ ہم اور آپ بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ اگر ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں، اللہ دامن پر لگے گناہوں کے داغ دھبوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ کی رحمت بڑھ کر اپنے گناہگار بندوں کو آغوش میں لے لیتی ہے۔
ہمیں بھی چاہیے موت آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔